بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا شافی بفضل خدا سزاق کو پہلی خوراک سے آرام۔ سزاق کے مرض میں پیشاب کے راستے پیپ اور خون پیشاب میں مل کر آتے ہیں اور شدید درد اور جلن ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوت دار مرض ہے۔ اس کے لیے ایلوپیتھی میں اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرایا جاتا ہے جو معدہ، جگر اور گردوں پر برے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ پس ہومیو یا ہربل بے ضرر علاج سے استفادہ کرنا چاہیے۔ عموماً درجہ ذیل اینٹی بائیوٹک استعمال کرائے جاتے ہیں: پینیسلین، ایمپیسلین، ایماکسیسلین، ٹیٹراسائکلین، ڈوکسی سائکلین، سپروفلاکسسین، ایزیتھرومائسین وغیرہ۔ کسی ہومیو سٹور پہ جائیں اور یہ ادویات جن کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں لوکل، یعنی کسی اچھی پاکستانی فرم کی لوکل بنی ہوئی ہوں، باہر کی امپورٹڈ یا ولایتی نہ ہوں، کیونکہ وہ بہت مہنگی ہوتے ہیں، فائدہ ایک جتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ پہلی دوائی نمبر 1 جو ہے کینابس سٹائیوا CM 30 ml لوکل۔ نمبر 2 مرک کار CM 30 ml یہ بھی لوکل۔ 1 چمچ پانی میں نمبر 1 کے 10 قطرے ملا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ 3 دن کے بعد نمبر 2 کے 10 قطرے صبح نہار منہ پی لیں۔ پھر ایک ماہ کے وقفہ سے یہ علاج اسی طرح دہرائیں، یعنی پہلے نمبر 1 کے قطرے پی لیں، پھر نمبر 2 کے 3 دن کے بعد نمبر 2 کے 10 قطرے پی لیں۔ انشاءاللہ جب آپ پہلی خوراک لیں گے، پہلی خوراک سے اللہ کے فضل سے آپ کو کافی فرق پڑ جائے گا۔ ساتھ ہی یہ ہربل علاج جاری رکھیں۔ ریوند خطائی، کلمی شورا، نشادر، زیرہ سفید ہر ایک 25 گرام پیس کر ملا لیں۔ چوتھائی تا آدھی چمچ 2 یا 3 مرتبہ کچی لسی کے ساتھ یہ شربت بظور معتدل ساختہ کرشی اجمل ہمدرد پانی میں ملا کر اس کے ساتھ 3 بار استعمال کریں۔ اگر یہ نسخہ خود نہ بنا سکیں تو کرشی کی تیار کردہ دوائی جس کا نام ہے سزاق، اس کا نام ہی سزاق ہے، پاؤڈر ہے، وہ استعمال کریں اور شربت بزوری یا کچی لسی کے ساتھ استعمال کریں۔ شربت بزوری ہو تو 1 گلاس پانی میں حسب طبیعت اس کو میٹھا کر کے تو اس طرح استعمال کریں۔